أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره وقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا مالک اور خالق کائنات ہے، عرش پر مستوی ہے اور اللہ رب العالمین سمیع اور بصیر ہے، بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر انبیاء اور رسل پر جنہیں مختلف اوقات میں اور مختلف امصار میں اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام لوگوں میں عام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ نبوت کے آخری تاجدار رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں ساری کائنات کے لیے ہادی، رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا گیا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کا موضوع جس کا تعلق وحدت الوجود سے ہے، وحدت الوجود یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور وجود کا اردو میں جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ موجود کا ہے۔ وجود کو عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو موجود کہا جاتا ہے، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام ایک ہی ہیں۔ وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ جتنی بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام ایک ہی ہیں، چاہے وہ جانور ہو، حیوان ہو، انسان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، اشجار ہو اور افلاک ہو، یہ تمام کے تمام ایک ہی ہیں۔ اور وہ ایک کون ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ کہا گیا نقل کفر کفر نہ باشد، کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام اللہ ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ویسی قدر نہ کی جیسے اللہ رب العالمین کے قدر کا مقام کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔
اللہ رب العالمین کی تعظیم اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اللہ کی تعظیم کا حق تھا. اللہ رب العالمین کو اس طرح معبود نہیں سمجھا جس طرح سے معبود سمجھنا چاہیے تھا. اللہ رب العالمین کی ویسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت اللہ کی کرنے چاہیے تھی. اللہ رب العالمین کو ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے تھا. اور اللہ رب العالمین کو وہ مقام، وہ عظمت اور وہ کبریائی نہیں دیا جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے مناسب تھا. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہندو بھی رکھتا ہے، کرسچن بھی رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے، یہاں تک کہ جتنے بھی کفار ہیں تمام کا یہی عقیدہ ہے. خاص طور سے ہمارا جو بر صغیر ہے، بر صغیر میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، اسلامی گروپ جتنے بھی پائے جاتے ہیں، تمام کا یہی عقیدہ ہے الا من رحم ربک. جتنے میں نے جو الفاظ کہے ہیں اس کے معنی ہیں. چاہے شیعہ ہو تو اس کا یہی عقیدہ، بریلوی ہو تو یہی عقیدہ، دیوبندی ہو تو یہی عقیدہ، پیلی پگڑی والا ہے تو یہی عقیدہ، ہری پگڑی والا ہے تو یہی عقیدہ کہ ہر چیز خدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی جیسی کوئی چیز نہیں. یہ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، رب کے خلاف یہ عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ عقیدہ ہے، امام مالک کے خلاف یہ عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کے خلاف یہ عقیدہ ہے، امام شافعی کے خلاف یہ عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل کے خلاف یہ عقیدہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلاف یہ عقیدہ ہے. اس کے باوجود اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ابو منصور الماتریدی کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود. جس طرح سے کرسچن نے کہا تھا، نصارہ نے کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. انہوں نے عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی کہا تو وہ کافر ہو گیا. آج اس ٹیبل کو کوئی آدمی کہے کہ یہ بھی خدا ہے تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ یہ ٹیشو پیپر ہے یہ بھی خدا ہے تو کافر نہیں ہوگا؟ یہ فرش ہے یہ بھی خدا ہے تو کافر نہیں ہوگا؟ انسان کتنا بھی پاپی ہو، بالکل ہی جہنمی ہو، اس کو بھی خدا کہنا کیا کفر نہیں ہے؟ وحدت الوجود یاد رکھیے گا، یہ ناسور ہے امت محمدیہ میں. ناسور یہ پورے اعمال کو اکارت اور برباد کرنے والا عقیدہ ہے.
روزہ، نماز، حج، زکات، تمام تر عبادات کو یہ لے بہائے گا، ایسا یہ عقیدہ ہے۔ اس سے بدترین کوئی عقیدہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک عقیدہ۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، اور نیچے اتر جائیے، اور نیچے جہاں تک آپ کا تصور، آپ کا ذہن جا سکتا ہے وہاں تک آپ جائیے۔ اس عقیدے میں جو گندگی، غلاظت اور نجاست چھپی ہوئی ہے اس کو کوئی کیا بیان کرے۔ ابن عربی نے کہا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ کتا، سور، پگ، خنزیر، یہ بھی اس کا خدا تھا۔ آج کوئی بھی فرقہ، میں کہتا ہوں بر صغیر کا ایسا نہیں، سوائے چند لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی ایک طبقہ بچا ہوا ہے، وہی ایک مسلک بچا ہوا ہے، ورنہ باقی تمام کے تمام ابن عربی کے عقیدے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو اتنا بدترین قسم کا آدمی، جو کتے، خنزیر، سور کو خدا کہتا تھا۔ وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ، کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک پادری جو کنیسہ میں، گرجا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی خدا ہے۔ پادری کا عقیدہ جانتے ہیں؟ 3 خدا کا ماننے والا، اس کو خدا بنا دیا۔ اتنا غلیظ ترین عقیدہ، بدترین عقیدہ۔ اور آپ جانتے ہیں ہندو، بدھسٹ، یہود، نصارہ، ان تمام کے عقیدے کا مجموعہ لانے والا کون ہے اس امت میں؟ ایک شخص، عبداللہ بن سبا اس کا نام ہے۔ اس امت میں اس عقیدے کو لانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن سبا۔ یہ صنعا، یمن کا رہنے والا تھا، اور اس کے آباء و اجداد کا تعلق مدینہ اور خیبر سے تھا۔ کہاں سے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا تھا، جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا۔ اور جس وقت یہودیوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا، اس وقت یہ عبداللہ بن سبا، یہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد کی ذلت و خواری ہوئی ہے۔ یہ جب جوان ہوا تو اس نے انتقام لینے کے لیے، مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مسلمان ہوا۔ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مسلمان ہوا، اور ایسے علاقے تلاش کرتا رہا جہاں پر یہ اپنے زہر کو پھیلا سکے۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ، مصر، ان علاقوں میں ابھی ابھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابھی ابھی نئے مسلمان تھے۔ ان لوگوں کے درمیان اپنے زہر کو ایسے پھیلانا شروع کیا کہ بھلا بتاؤ کہ آج خلیفہ کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان۔ کہا تم سمجھتے ہو اس خلافت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جو نبی کا قریبی ترین ہوتا ہے۔ بتاؤ نبی کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت علی۔ لاجیکل بات کس طرح سے کرتا ہے؟ اس طرح سے اس خبیث آدمی نے مسلمانوں کے درمیان اپنا عقیدہ، اپنا زہر پھیلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ عقیدہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ خود خدا ہیں۔ کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ آسمان میں بادل گرجتا
کہا کہ یہ علی کے کوڑے کی آواز ہے. اور یہی عقیدہ صوفیوں کے ذریعے سے، صوفیوں میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا، یہ زمین کس کی ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ سمندر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس نے کیا عام کیا کہ سمندر بھی اللہ ہے، آسمان بھی اللہ ہے، زمین بھی اللہ ہے. اس طرح سے یہ عقیدہ آج تک موجود ہے، اور ہر فرقہ والا تقریباً اپنا عقیدہ، اپنا منہج اپنے اہم ترین اوراق میں رکھتا ہے. ہمارے یہاں کے جتنے بڑے بڑے فرقے ہیں ان تمام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہمارا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. اسی وجہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو کہتے ہیں کہ دل میں ہے. یا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو کہتے ہیں ہر جگہ ہے. یہی بات کہی جاتی ہے نا. یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے آیا ہے یہ عقیدہ. ورنہ ایک بکری چرانے والی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ. ذرا توجہ دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ عورت ہے. اگر وہ یہ بات کہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ مومنہ ہے؟ بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. رحمان کہاں؟ عرش پر مستوی ہے. یہی عقیدہ. لیکن وحدت الوجود نے اسلام کی بنیاد تک کو ہلا کر رکھ دیا. یہاں تک کہ ایک عام آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے وہ تو اپنا عقیدہ صحیح کر لیتا ہے، لیکن صاحب جبہ اور دستار ہمارے بر صغیر میں یہ اپنے اس بد عقیدگی پہ اڑا رہتا ہے اور ہٹ درمی کرتا ہے. یہ اپنا عقیدہ نہیں چینج کرتا. کہا کہ نہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ بالکل ہی صحیح عقیدہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ ہندوؤں میں یہ ہوا کہ اس عقیدے نے انسان کی پوجا شروع کروائی. جب آپ ہم سب کے سب خدا ہو گئے تو خدا ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی بھی انسان کو اچھا سمجھو، اسی کی پوجا کرنا شروع کر دو. انسان کی عبادت اس طرح سے شروع ہوئی ہے. اور یہی معاملہ نہیں بلکہ جس کو بھی دیکھا کہ یہ دیکھنے میں بظاہر اچھا لگتا ہے اس کو کہا ایسا لگتا ہے جیسے بھگوان ہو. یا کہتے ہیں کہ انسان کی شکل میں ایشور نظر آتا ہے. بدعقیدگی، شرک. اور اس میں شراکت کی تو بات ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذلیل، نعوذ باللہ من ذالک. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں تو اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی ایک ہے تشبیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تشبیہ سے بھی پاک ہے، تمثیل سے بھی پاک ہے، مثال سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں. جب یہ عقیدہ عام ہوا تو جن کو لوگ پوچھتے تھے وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. جیسے منصور حلاج کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا تھا انا الحق، میں ہی خدا ہوں. بادشاہ وقت نے اس کو قتل کر دیا تھا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کلمہ تو صحیح تھا، اس کی بات صحیح تھی، اس کا عقیدہ صحیح تھا، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا.
بات جو اس نے کی وہ بالکل سچی بات تھی، حقیقت بات تھی، لیکن اظہار کرنا غلط تھا۔ بتائیے چوروں کو کس طرح سے چھپایا جاتا ہے جو عقیدے کو بالکل برباد کرنے والا۔ اور بھی آئیے، قریب کے، بہت قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ رشید احمد گنگوہی، گنگوہ آپ جانتے ہیں سہارنپور کے علاقے میں ہے اور یہ یو پی میں ہے۔ انہوں نے صاف طور سے کہا کہ میں اور تو یہ شرک در شرک ہے، یعنی اتنا بھی فرق نہیں کر سکتے کہ اللہ تو اور رشید احمد میں، اتنا بھی نہیں، بالکل ایک ہی ہے، بالکل ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں اس کا ہاتھ ہے، اور یہی عقیدہ لے کر کے آج تک ایسا عقیدہ جس پر 60 علماء کا دستخط ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، اور باقاعدہ یہ چیز تبلیغی جماعت کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہی نہیں، اس سے اور آگے آئیے، کتنے ہی اولیاء جن کو یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کتنی ہی دفعہ کہا ما فی جبتی الا اللہ، کپڑے کے اندر اللہ ہی تو ہے، جبے کے اندر، یعنی دیکھ لیجئے کس طرح سے باتیں کرتے ہیں گھما پھرا کر کے۔ کان چاہے آپ یہاں سے پکڑیے یا یہاں سے پکڑیے، کہا یہ نہیں کہا کہ میں، حلاج نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں خدا ہوں، کہا کہ اس کا کہنا یہ غلط تھا، لیکن اس نے جو عبد الکریم جیلی نے جو کہا تھا ما فی جبتی الا اللہ، کہ جبے کے اندر کیا ہے؟ خدا ہی تو ہے۔ اور اسی طرح سے کتنے ہی لوگ جن کو آج بزرگ کہا جاتا ہے، جن کی کتاب یہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، وہ لوگ اس قسم کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ اور بھی اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں، لیکن ایک اور زمانہ آیا، یہ جہانگیر کا زمانہ تھا، بر صغیر کی بات بتا رہا ہوں۔ جہانگیر کے زمانے میں ایک انقلاب یہ آیا کہ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ شرکی عقیدہ ہے، اسے نہیں ماننا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وحدت الشہود، وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ریاضت، بندگی اور عبادت کرتے کرتے اللہ کے اندر ضم ہو جاتا ہے۔ وحدت الشہود کا مطلب کہ یہ نیچے ہے نا مخلوق، یہ کمتر ہے نا، عبادت، ریاضت اور بندگی کرتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو عقیدہ پیدا ہوا وہ حلول کا عقیدہ تھا۔ یہ الفاظ کے فرق کو ذرا دھیان میں رکھیں گے، آپ کو عقیدے کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ وحدت الوجود تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں، آپ، کتنا بھی بڑا پاپی، کتنا بھی بڑا غلیظ، کتنا بھی بڑا نجس، وہ بھی خدا ہے۔ یہاں تک کہ جب خنزیر کو خدا کہہ دیا تو اس سے بڑی غلاظت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا جو عقیدہ ہے وحدت الشہود کا، کہ آدمی عبادت، بندگی اور ریاضت کرتے، ریاضت آپ سمجھتے ہیں، جوگی یانا جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو ریاضت بولتے ہیں، یعنی انسانوں سے ملنا نہیں، بالکل الگ تھلگ کٹیا بنانا اور میل جول نہیں رکھنا، بالکل ہی دھیان کسی اور کی طرف رکھنا، یہاں تک کہ ایک آدمی اس طرح سے دھیان کرتے کرتے، ریاضت اور بندگی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ضم ہو جاتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا عقیدہ حلول کا، کہ جب ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہو گیا، بہت ہی عبادت گزار بن گیا، بہت ہی متقی اور پرہیزگار بن گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، اس کے اندر ضم ہو جاتا ہے۔
یعنی حل کس کو کہتے ہیں؟ حل یحل کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ، یہ بھی کن لوگوں کا؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اوتار واد کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اوتار یعنی ایشور یا بھگوان کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایسے اعمال کرتا ہے، وہ ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام یہ تینوں چیزیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول، یہ تینوں عقائد ہمارے بر صغیر میں عام ہیں۔ اب کوئی آدمی، آج بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ فخر سے کہو ہم حنفی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں اور کلپ تیار کرتے ہیں، پوسٹ تیار کرتے ہیں اور لوگوں کے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ فیس بک دیکھیے تو اس میں بھی یہ چیزیں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ، میں نے شروع ہی میں بتا دیا کہ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقیدہ ہے، یہ ائمہ کرام کے خلاف عقیدہ ہے، ائمہ کرام کے خلاف۔ ان میں امام ابو حنیفہ خاص طور سے کہ انہوں نے کہا، جس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اور جس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے، کدھر ہے، فرمایا کہ وہ بھی کفر کیا، صاف وضاحت کے ساتھ۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان سے پوچھو تمہارا عقیدہ کیا امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے؟ زمین و آسمان کی دوری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ یہ اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ ان کے عقیدے پر کون ہے بولو؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو اماموں کا احترام کرنے والے ہم، اماموں کا عقیدہ لینے والے ہم، جن کو اللہ رب العالمین نے شرف بخشا ہے کہ کتاب و سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ کس کی؟ کتاب و سنت۔ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اللہ اس کے رسول سے بڑا ہوتا رہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اس کو بڑا نہیں مانتے۔ سب سے بڑا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہے۔ لیکن جب بات آئی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ ہمارا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل سیم اور ایک ہی ہے۔ اور ہم اس لیے نہیں کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق، عین مطابق ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ روزہ، نماز، یہ فروعی مسائل، اصل مسائل میں نہیں، فروعی، یہ وضو، یہ طہارت اور دیگر مسائل ہیں، ان میں تو کہتے ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اصل چیز میں جو تقلید کرنے کے لائق ہے، جو کتاب و سنت کے موافق ہے، اس میں ان کی بات نہیں مانتے۔ اور علم غلم تمام فروعی مسائل ان کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، ان کو یہ مانتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ اماموں کا احترام کرنے والا کون آدمی ہے جو اماموں کے عقیدے کو مانتا ہے؟ اماموں کے عقیدے کو مانتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام مسائل کی جڑ اور اساس اور بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر کسی کا خراب ہو گیا تو تمام کی تمام عبادتیں اور بندگیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اور یہ تو سراسر کفر ہے، سراسر وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اس میں کسی بھی مومن کو شک نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا کفر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے کفار
اعمال کرتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو چاہے کتنے بھی بڑے اعمال ہوں ایسے کر دیں گے جیسے اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو عقیدت کا معاملہ تھا اس عقیدے میں امام کی بات نہیں مانی اور نسبت پھر بھی کر رہے ہیں، فخر سے نسبت کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ عزیزو، اگر تم بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ اگر وحدت الوجود کا ہے تو تم کیا حنفی کہلانے کے لائق ہو؟ کوئی بھی مجھے بتائے جو اپنے آپ کو فخر سے حنفی کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہو تم، لیکن بتاؤ کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے؟ جب تم جان گئے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے برات کا اظہار کرنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو کوئی بھی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھے ہمارا اس سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، ہم تو مثال دینا بھی حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دینا حرام ہے۔ سورۃ النحل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال تک نہ دو۔ مثال دینا بھی حرام، جائے کہ یہ کہنا کہ یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زبان نہ دے کہ ہم اپنی زبان پر ایسے کلمات اور ایسا عقیدہ رکھیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور جس کو عقیدے کی بصیرت حاصل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معمولی عمل کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی ہے۔ کس کی دعوت دی ہے؟ یہ نماز کی فرضیت آپ دیکھ لیجئے، روزے کی فرضیت دیکھ لیجئے، آپ زکوٰۃ کی فرضیت آپ دیکھ لیجئے۔ نماز کی فرضیت نبوت کے کئی سالوں بعد ہوئی ہے۔ کچھ مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک تقریباً 9 سال کے بعد، یعنی 9 سال تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے وہ صرف توحید اور عقیدہ کی دعوت دی ہے۔ معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ لے لیجئے، زکوٰۃ اور روزہ دونوں کے دونوں 2 ہجری میں، آپ سمجھیے اس کو، یعنی کتنی تاخیر سے روزے کی اور زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے۔ حج کا مسئلہ لے لیجئے، حج تو بہت بعد میں فرض ہوا ہے۔ آج ایک آدمی نماز کی دعوت دیتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز کی دعوت دینا یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا اس آدمی سے جو اللہ پر ایمان رکھا ہے۔ کس پر؟ ارکان ایمان تو جانتے ہیں نا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے پہلے، اس سے نماز کا سوال ہوگا۔ نماز کا سوال ہوگا۔ عزیزو، نماز کی دعوت دینا اچھی بات ہے، لیکن ایمان کا درست کرنا، عقیدے کا درست کرنا سب سے اہم ترین بات ہے۔ کوئی انکار نہیں کرتا اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی کو آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو آپ سے وہ پڑھے چاہے نہیں پڑھے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن عقیدے کی بنیاد پر تو جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، مسجدیں تقسیم ہوتی ہیں اور لوگ برسر جنگ ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے حج کے لیے کوئی بولائے، بہت سے لوگ زکوٰۃ کی طرف توجہ دیتے ہیں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر عقیدہ ہے۔ تمام چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور اس کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے، یہ نہیں کہ اللہ اور ہم برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالی تنہا عبادت کے لائق ہے، وہ جنت کے اندر چلا گیا ایمان اور یقین اور اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے قل هو اللہ احد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ ثلث قرآن ہے، 1/3۔ اندازہ کیجئے چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کو کوئی آدمی 3 مرتبہ پڑھ لے گویا قرآن کو پڑھ لیا، اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ سبب کیا ہے عزیزو؟ سبب یہ ہے کہ اس میں یہی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور جتنے لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الشہود کے قائل ہیں، یا حلول کے قائل ہیں، یا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، یا وحدت الشہود کا عقیدہ رکھتا ہے، یا حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، ان تمام لوگوں کا ایمان قل هو اللہ احد پہ نہیں ہے۔ اگر قل هو اللہ احد کے معانی کو سمجھتے اور ویسا عقیدہ ہوتا تو کبھی بھی ان عقیدوں کو نہیں مانتے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا اور تنہا ہے، احد تنہا اکیلا۔ جب ہر چیز کو آپ خدا مان لیں، الہ مان لیں، معبود مان لیں، تو وہ اکیلا کہاں رہا؟ انسان کوئی اکیلا ہے؟ جانور کوئی اکیلا ہے؟ یا اس کے ساتھ بہت سے جانور ہیں؟ انسان کے ساتھ بہت سے انسان ہیں، چیزیں ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک ہی چیز تنہائیت، یکتائیت، بے مثالیت کسی چیز کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا عام طور پہ معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کا اصلی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، تمام کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تمام کو کس کی؟ بھلا بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر اس لفظ کو کوئی آدمی سمجھ لے تو ہر ایک چیز کو خدا کہہ سکتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، بے نیاز کا یہ معنی ہو گیا۔ لیکن ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، یہ معنی اس سے نہیں ہوتا ہے، اس کے پورے معنی نہیں ادا ہوتے ہیں۔ الصمد، جس کو ہر آدمی چاہتا ہے، جس کی ضرورت ہر ایک مخلوق کو ہے، اس کو کسی بھی مخلوق کی ضرورت ہے، یہ ہے صمد۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے۔ اب جب ہر چیز کو آپ خدا کہتے ہیں تو ایک آدمی نہیں جنتا ہے؟ جنتا کہ نہیں جنتا ہے؟ اور آگے دیکھ لیجئے حیوانات کو کس منہ سے بدعقیدہ لوگوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے، کیسے کہی ہے، یعنی تصور سے بھی باہر ہے کہ کیسے کہا کہ ہر چیز خدا ہے۔ لم یلد، بھئی انسان پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتا ہے، حیوان پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتا ہے، حیوانات کے بھی ماں باپ، بیٹے، اولاد سب کچھ ہیں۔ لم یلد کسی بھی چیز میں فٹ کر لو، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، ولم یولد اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہوا ہے، وہ کسی سے جنا ہوا، وہ خود کسی کو جنا نہیں ہے۔ لم یلد، کہاں تک یہ صفات آپ دیکھ لیجئے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی عقیدے کو پرکھنے کے لیے اس کا معنی اس سے سن لو۔
اگر صحیح بتا دے تو سمجھو کہ عقیدہ اس کا درست ہے. لم یلد، کسی پر فٹ ہی نہیں آ سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو. وہ جنا ہے کہ نہیں جنا ہے؟ ولم یولد، یہ دیکھ لو دوسرا والا حصہ، اس کے نبیوں کے بھی ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی آدم کا کوئی باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یلید تو ہے نا، اس نے جنا ہے یا نہیں جنا ہے؟ اس کی اولاد اور بچے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ فٹ کر لو کسی کو بھی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی ایک ایک لفظ کا معنی اگر کوئی آدمی سمجھے نا، یہ وحدت وجود، وحدت شہود یا حلول، تمام کو لات مارے گا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہم کیا کہیں، ہمارے بڑے بڑے جو ہیں وہ تو ہم کو یہی عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ سکھائے ہیں، ہم نے چلا کاٹا، سب کچھ کاٹا، ہم کو یہی وحدت الوجود کا عقیدہ سکھایا گیا. اس سے یہی صرف کہا جائے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اس دن یہی آدمی کہے گا اطعنا سادتنا و کبرانا، اطعنا سادتنا، سرداروں کے پیچھے ہم چلتے رہے، و کبرانا، بڑوں کے پیچھے چلتے رہے. آتا ہے ہر موقع پر لفظ نا، بڑے بڑے یہ عقیدہ رکھتے ہیں. بڑے بڑے لوگ کیا غلط ہیں؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور قیامت کے دن کی بات تو دور کی ہے، دنیا میں پتہ چل جائے گا اگر تم اس کا ترجمہ سمجھو. قل هو اللہ احد کا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا، اس کے برابر کوئی نہیں. اگر ہر چیز کو خدا مانتے ہو تو اس کے برابر کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے برابر فلاں ہے، فلاں کے برابر فلاں کی لمبائی ہے، فلاں کے جتنا وزن فلاں کا ہے، برابر ہے یا نہیں؟ وزن میں برابر ہے، لمبائی میں برابر ہے، رنگ میں برابر ہے، خوراک میں برابر ہے، برابر ہے یا نہیں ہے؟ کتنی مثالیں دوں آپ کو؟ کون سا ایسا آدمی ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے؟ ہر ایک کے برابر. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے برابر کوئی اور ہے نا؟ یہاں پر تو تمام کی جڑیں کاٹ دی گئی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. یعنی وحدت الوجود کے جڑ کو کاٹنے کے لیے ایک صورت کافی ہے، اور ایک صورت میں ایک لفظ کافی ہے، احد. احد بالکل یکتا، جس کی کوئی مثال نہیں، اور جس طرح سے قرآن آیات بہت ساری ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں، کوئی شخص نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی. ابھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے اور بہت اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھلا بتائیے کہ سمیع الدعاء، فرشتہ جب دعا کو سن لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف سمیع الدعاء کیسے ہوا؟ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایک آدمی دعا کر رہا ہے، دوسرا آدمی سن رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بر صغیر کے مسلمانوں کا عقیدہ صحیح کر دے، آمین. آپ سب سنے یا نہیں سنے؟ تو کیا آپ سب کے سب سمیع الدعاء، دعا کے سننے والے ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم دعا کے الفاظ کو تو سنتے ہیں، لیکن سن کر کے اس کے مطابق دینے کی طاقت اور چھمتا ہمارے اندر ہے، قوت ہے. دعا قبول کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے. یہ موقع سے بات آئی ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقل کے گھوڑے زیادہ دوڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. عزیز دوستو اور ساتھیو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور بہت زیادہ سننے والا، تو اللہ رب العالمین سمیع الدعاء یعنی دعا کا سننے والا اور قبول کرنے والا بھی ہے. ہم کسی کی دعا کو تو سن سکتے ہیں لیکن دعا کو قبول نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے میں کوئی آدمی کہے کہ اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں تو کیا برابر نہیں ہو گئے؟ کہا نعوذ باللہ من ذالک. ہماری سماعت کی طاقت اور قوت کہاں تک ہے، ہمارا رینج کہاں تک ہے، یہ تو سنو.
ہمارا رینج کتنا ہے. اگر 18 میٹر کی دوری پر اگر کوئی آدمی دھیرے سے بات کرے یا آپ کے بازو میں اتنے بالکل دھیرے سے آواز دے تو آپ نہیں سن سکتے ہیں. سن سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، اس کے سننے کی جو طاقت اور قوت ہے وہ دیکھ لو. علیم بذات الصدور، وہ سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے. اور سینے کے بھید سے بھی زیادہ کٹھن اور مشکل ہے ما توسوس به نفس، نفس کا جو وسوسہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. یہ کسی بھی مخلوق کے اندر یہ طاقت اور قوت یکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات. کس کی ذات؟ اللہ کی ذات بالکل منفرد، بالکل اکیلا. ہم جب کہتے ہیں اکیلا تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سب کی سب جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے ان کو. اللہ تبارک و تعالی نے عدم سے، یعنی نہیں تھی یہ چیزیں، اللہ رب العالمین نے وجود میں لائی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں. اس طرح سے دوسری مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کو اور مخلوق کو دونوں کو برابر کہنے والے، لا حول ولا قوت الا باللہ. عقل سے بھی سوچے تو یہ دیکھ لیجئے ہمارے پاس جو مائک ہے اس کا بنانے والا کوئی میکینک ہے، تو کیا اس کے اندر وہ خود ہے؟ یہ ٹیبل کا بنانے والا کوئی انسان ہے، وہ انسان کیا خود اس کے اندر ہے؟ لا حول ولا. خالق اور مخلوق، وحدت الوجود کا یہ عقیدہ خالق اور مخلوق دونوں کو برابر کرتا ہے. عابد اور معبود دونوں کو برابر کرتا ہے، اور نیچ سے نیچ کو اعلیٰ ترین سے برابر کر دیتا ہے. یہ سراسر ظلم ہے، اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام، جو مرتبہ اور جو اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، جو فوقیت ہے، اسے اپنانے والے کا عقیدہ ہی صحیح ہو سکتا ہے. باقی جو کوئی بھی چاہے حلول کا عقیدہ رکھے، شہود کا عقیدہ رکھے یا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھے، یہ تمام کے تمام باطل عقائد ہیں. کیسے عقیدے ہیں؟ باطل عقیدے ہیں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھنا مناسب سمجھا ہے تاکہ ہر آدمی ٹٹولے کہ کیا یہ عقیدہ رکھتا ہے یا قرآن و سنت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اکیلا، یکا اور تنہا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی کوئی مثال نہیں، اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے الگ ہے، مخلوق سے الگ ہے. اور ایسے ہی جیسے کوئی بھی چیز کوئی بناتا ہے اس سے اس کا اتنا تعلق ہے کہ یہ بنانے والا ہے. ہم مانتے ہیں کہ زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح سے آسمان کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی. ہم انسان ہیں، انسان کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی. حیوانات ہیں، ان کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے مناسب ہے ہم ویسا عقیدہ رکھتے ہیں. کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب ہے ویسا ہم عقیدہ رکھتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی صفت کو مخلوق کے مشابہ نہیں مانتے ہیں. اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کبھی بھی اپنے اس بات کے اوپر غور کریں کہ کون سا عقیدہ ہم رکھتے ہیں. آپ اپنی نماز کے بارے میں، جیسے کوئی آدمی کسی کی نماز چھوٹ گئی تو وہ اس کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر کسی کا عقیدہ اس طرح سے رہ گیا، اس کے اوپر توجہ نہیں دی، قیامت کے دن یا مرنے کے بعد فوراً ہی اسے احساس ہوگا. اور کب احساس ہوگا؟ کہ رب کس کو مانتا تھا. من ربو کا، تمہارا رب کون؟ جواب کیا ہوگا؟ میں خود رب. وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا کیا کہے گا؟ میں خود ہی رب ہوں. لیکن ایک موحد آدمی کہے گا میرا رب تو بس اللہ ہے. جو بندر کو خدا کہتا ہے وہ کیا کہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو کتے کو اپنا خدا مانتا ہے وہ کیا کہے گا؟ میں نے بہت ہی پہلے کسی موقع سے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا
خرافیوں کا پیر تھا. وہ گدھے کو آواز لگاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ لبیک یا سیدی، کہ میں اے میرے سردار. اس کو رب مانتا، گدھے کو رب مانتا تھا. کہتا کہ میں حاضر ہوں. ایسے ایسے عقیدے. تو قبر میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا عقیدہ رکھا تھا. جب پوچھا جائے گا ایک لفظ من ربک، تو کیا جواب دے گا یہ وحدت الوجود والا؟ بتاؤ کیا کہے گا؟ کیسے جواب دے گا؟ کس طرح سے نجات پائے گا؟ جب جواب ہی صحیح نہیں ہوگا تو نجات کہاں سے ملے گی؟ عزیزو، اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو کمتر نہ سمجھنا، ورنہ دنیا میں تو ایک کافر بھی جی لیتا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت جب تمہارے اعمال 0/0 رہیں گے، تب احساس ہوگا کہ کسی نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی تھی. اس وقت یاد کرو گے، اس وقت یاد کرو گے. دنیا میں ایک آدمی دنیاوی چیزوں پر فخر کرتا رہتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تب پتہ چلے گا، اور وہاں رب ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا. نہ کوئی بڑا کام آئے گا نہ کوئی چھوٹا کام آئے گا. یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. وہ دن ہوگا. آج میں تم کو دعوت دے کر کے جا رہا ہوں، کبھی اپنی زبان پر نہیں لانا کہ بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں. بڑوں کو چھوڑو، قرآن کی عظمت کو سر سے لگاؤ، اپنے ماتھے سے لگاؤ اور اس کی عظمت کو پہچانو. قرآن تم کو کیا بولتا ہے؟ یہ چھوٹی سی سورت تم کو کس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم یہی عقیدہ رکھو؟ تم اس کو 10 بار دن اور رات میں پڑھتے ہو، لیکن کیا اپنا عقیدہ اس کے خلاف نہیں رکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو. میں صرف اور صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے واسطے اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لو. چاہے تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مسلک سے تم تعلق رکھتے ہو، لیکن اللہ کے واسطے یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، اسی طرح سے یہ حلول کا عقیدہ کبھی نہ رکھنا. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرو. اپنے آپ کو کبھی بھی نہ خدا سے ملانا اور نہ کبھی اپنے اندر خدا کو اتارنا. کبھی بھی یہ جرأت نہیں کرنا. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اگر اپنے اعمال کو مقبول اور اللہ کے ہاں منظور کرانا چاہتے ہو، تو کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھنا اور کبھی بھی ہر ذرے کو خدا نہیں کہنا. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اللہ تیرا کرم ہے کہ میں نے یہ باتیں جو تیرے قرآن کی عظمت سے متعلق ہیں، اللہ تیرے وہ کلام جو تیری ذات سے متعلق ہیں، میں نے اتنے بھائیوں کے درمیان پیش کر دی ہے. اللہ تو اس کو قبول کر لے. اللہ وہ بھائی جو ان عقیدوں کو پہلے اپنائے ہوئے تھے، اللہ آج کے بعد ان کو اس بد عقیدگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے ہاں جتنے گروپ ہیں، جتنے فرقے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نصیب فرما. اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا بول بالا کر دے. اللہ رب العالمین ہمارا معاشرہ شرک، بدعات، خرافات، سیئات، معاصی میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر رحم فرما، مہربانی کر اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. چاہے اس کا تعلق اعمال سے ہو یا عقائد سے ہو، اخلاق سے ہو، کردار سے ہو، تمام کی اصلاح فرما دے. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ جزائے خیر دے اس بھائی کو جس نے یہ سوال کیا ہے. یہ سورہ قاف کی ایک آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ انسان کے شہرت سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین قریب ہے. یہ بالکل ہی صحیح ہے.
بالکل ہی صحیح ہے. اللہ رب العالمین قریب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا ایک جوال میں بند ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک موبائل میں بند ہے. یہ چھوٹا سا ذاکرہ ہے اس کے اندر بند ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا دیکھنا آسان ہے, اس کا سننا آسان ہے, اس کا استعمال کرنا آسان ہے. اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے. اللہ رب العالمین کیسے قریب ہے؟ علم کے اعتبار سے. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو اپنے علم کے دائرے میں رکھ لیا ہے. علم کے لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا زمین کی چیز ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ. جب پوشیدہ نہیں تو اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے دور ہے یا قریب ہے؟ قریب ہے. یہی معنی ہے کہ زمین کے اندر بھی کوئی دہائی دے, سمندر کی گہرائی میں بھی کوئی دہائی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی سنتا ہے جیسے کوئی آسمان کی بلندی پر آواز دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. کتنی بھی دوری ہمارے اعتبار سے ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی دوری نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی دعا کرنے والا کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ علم کی قربت ہے. قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے, جانکاری کے اعتبار سے, جاننے کے اعتبار سے, معرفت رکھنے کے اعتبار سے. کہ کوئی لفظ بولے گا یا بولنے سے پہلے میں نے بتا دیا نا کہ اللہ رب العالمین وسوسے تک کو جانتا ہے. یہ ہے قربت. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شہرک سے بھی زیادہ قریب. ابھی بات یہاں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے جان لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی یہاں بات آئی اور اللہ تعالیٰ نے جان لی. اب یہ قریب ہے یا یہ قریب ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کی بات کو جانتا ہے. علیم بذات الصدور. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے. عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اور مثال دینے کا وقت نہیں رہ گیا, ورنہ تو میں مثال دیتا اور ویسے بھی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو دیکھ لو. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہاں دعا کی تھی؟ مچھلی کہاں تھی؟ بولو, سمندر کی تہ میں. ظلمات بعضها فوق بعض, تاریکیاں ہی تاریکیاں. وہاں پر دعا کی اور گناہ بھی کر لیا ہے. ایسا نہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہگار کی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی تھی, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نافرمانی کی تھی, اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی دعا قبول کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اپنے دل سے ان باتوں کو نکالو کہ گناہگار کی نہیں سنتا ہے. ارے بھائی, گناہگار کی نہیں سنے گا تو کیا اچھے لوگوں کی سنے گا؟ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. اس کی پہلی مثال لے لو, آدم. اپنے باپ کی مثال لے لو, اپنے دادا کی مثال لے لو. آدم سے غلطی ہوئی, غلطی کی حالت میں انہوں نے توبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے بارے میں اطلاع دی ہے. اللہ جزائے خیر دے.